آج ویو 360 میں امریکہ کے صدارتی انتخابات کی مہم میں ویغر مسلمانوں کا تذکرہ، وجہ کیا ہے اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ملیے کچھ ایسے ووٹر سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی تھے تو نہیں، پر اب قائل ہو گئے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک براڈر گائیڈ لائن سب سکولز کے لیے جو اس وقت ضروری ہے وہ سب ان کو دے دی ہے اور اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ اور پاکستان میں اسکول کھلنے کا وقت قریب آ رہا ہے، کیا کلاس رومز طالب علموں کے لیے تیار ہیں؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ایک بہت اہم موضوع ہے چین، کیونکہ خارجہ پالیسی اور معاشی اعتبار سے چین امریکہ کا ایک انتہائی اہم حریف ہے۔ اسی لیے یہاں 3 نومبر سے پہلے دونوں صدارتی امیدواروں کی کوشش ہے کہ وہ چین کے معاملے پہ نرم یا کمزور نظر نہ آئیں۔ اس سلسلے کی ایک کڑی میں اب ویغر مسلمانوں کے حق میں دونوں جانب سے ہی سخت بیانات سامنے آئے ہیں۔ سابق نائب صدر اور اس مرتبہ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی انتخابی مہم نے ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں چینی حکومت کے اقدامات کو ویغروں کی نسل کشی قرار دیا گیا ہے۔ میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں بائیڈن کی انتخابی مہم کے ترجمان نے کہا کہ جو ناقابل بیان جبر ویغر اور دیگر نسلی اقلیتیں چینی حکومت کے ہاتھوں سہ رہی ہیں وہ نسل کشی ہے، اور جو بائیڈن اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ اور پھر سوال اٹھایا کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ بھی یہی سوچتی ہے تو پھر اس بارے میں کیا اقدامات کرے گی؟ بائیڈن مہم کی جانب سے یہ بیان پولیٹیکو نامی نیوز ویب سائٹ کی اس خبر کے رد عمل میں سامنے آیا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ چینی حکومت کے اقدامات کو ویغروں کی نسل کشی قرار دینے پہ غور کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں وائس آف امریکہ کی جانب سے سوال کے جواب میں بدھ کی دوپہر تک وائٹ ہاؤس کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان نے اتنا کہا کہ بیجنگ ویغروں کے خلاف خوفناک ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ بیان میں زبردستی اسقاط حمل، بچوں کی پیدائش روکنے، جنسی تشدد، جبری مزدوری اور ہان چینیوں کی اکثریت کے ویغروں کے گھروں پر زبردستی قبضے کا ذکر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جنگ عظیم دوئم کے بعد اس وقت چین میں کسی اقلیت کو سب سے بڑے پیمانے پہ حراست میں رکھا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ ویغر مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک ایکٹ پہ جون میں دستخط کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹرمپ انتظامیہ نے اسی معاملے کے حوالے سے کچھ چینی کمپنیوں اور عہدیداروں پہ پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ویغروں کے موضوع کی اہمیت کیا ہے، اور اگر امریکہ ان اقدامات کو نسل کشی قرار دے دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بیسیکلی جو ویگر کی جو صورتحال ہے، جو ان کی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، اگر ان کو جینوسائڈ قرار دے دیا جاتا ہے، چائنا کے اوپر بہت بڑا دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کی جو بیسیکلی ایک کارڈ ہے امریکہ کے ہاتھ میں کہ جس سے بیجنگ کو جو ہے وہ پریس کیا جائے۔ تو اس سے امریکہ اور چین کا جو ریلیشن شپ ہے اس پہ کیا کوئی خاطر خواہ اثرات آپ دیکھتے ہیں ہوتے ہوئے؟ یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کا رد عمل کیا آتا ہے۔ ابھی تو مطلب پوری دنیا الیکشن کے رزلٹ کے لیے بے تاب ہے، کیونکہ ہر کسی کو دیکھنا ہے کہ بھائی امریکہ کا جو رخ ہے وہ کس طرف مڑتا ہے۔ تو اگر ٹرمپ انتظامیہ ایسا کوئی اقدام اٹھائے، ایسا کوئی فیصلہ کرے گی، تو جو ویگر مسلمان ہیں اس پر اس کے کیا کوئی عملی اثرات ہو سکتے ہیں؟ ان کے حالات تبدیل ہونے کے لیے چینی حکومت کو اپنی پالیسی میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ وہاں تک کی رسائی امریکہ کے پاس نہیں ہے، دباؤ کے تھرو ہو سکتا ہے۔ دیکھنا یہ کہ کب تک وہ اپنا دباؤ سسٹین کر سکیں گے اور یہ کہاں تک جاتا ہے۔ چینی حکومت کا موقف ہے کہ وہ اصلاحی کیمپوں کے ذریعے ویغر مسلمانوں کو معاشرتی دھارے میں لانے کی کوشش کر رہی ہے اور شنجانگ سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، لیکن بیرون ملک پناہ لینے والے ویغروں کے بیانات اور صحافیوں کی تحقیق کے مطابق نہ صرف کم از کم 10 لاکھ ویغروں کو ان کیمپوں میں زبردستی رکھا جا رہا ہے، بلکہ شنجانگ کے گلی کوچوں میں کیمروں کے ذریعے ویغروں پہ مستقل نظر بھی رکھی جا رہی ہے اور ان کی مذہبی اور ثقافتی اقدار کو مٹایا جا رہا ہے۔ ویغروں کو اب یہ تشویش بھی ہے کہ ادب اور اشاعت کے شعبوں سے منسلک افراد کو حراست میں لے کے آنے والی نسلوں کو بھی تاریخ اور ان کے تشخص سے محروم کیا جا رہا ہے۔ آئیے ملتے ہیں 2 ایسے نوجوانوں سے جن کے والد حضرات ایک عرصے سے لاپتہ ہیں۔ بگرا آرکن کے والد آرکن یوبلائن کو 2 سال پہلے قومی سلامتی کے اہلکاروں نے چین کے شورش زدہ سنکیانگ خطے میں اچانک ان کے گھر سے اٹھا لیا۔ اکتوبر 2018 میں ان کی حراست سے پہلے آرکن کی پبلشنگ فرم نے، جو اس خطے کی سب سے بڑی پبلشنگ فرم ہے، ہزاروں کتب کا ترجمہ ویغر زبان میں کیا تھا۔ اس کے بعد سے آرکن کو اپنے والد کی کوئی خبر نہیں۔
First of all, he's a businessman, he's a publisher, he's an intellectual. وہ ایک بزنس مین ہیں، وہ پبلشر ہیں، وہ دانشور ہیں، ان کے بہت سے دوست ہیں جیسے ادیب، شاعر، ایڈیٹرز وغیرہ، ان سب کو اٹھا لیا گیا اور زبردستی غائب کر دیا گیا۔ میرے خیال سے وہ حکومت کا اس لیے نشانہ بنے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت ساری کتابیں شائع کی۔ وہ واحد نہیں ہیں۔ ویغر ہیومن رائٹس پروجیکٹ کے مطابق اپریل 2017 سے اب تک کم از کم 435 ویغر دانشور قید یا زبردستی لاپتہ کر دیے گئے ہیں۔ ویغر ادبی نقاد اور ادیب یالقون روزی اکتوبر 2016 میں نظر بند ہونے والے دانشوروں کی پہلی کھیپ میں شامل تھے۔ چین کا اہم ہدف صرف ایغور زبان اور ایغور تعلیم یافتہ دانشوروں کو ختم کرنا ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ ان کتابوں میں کسی بھی قسم کا تخریبی مواد موجود ہے۔ ماہر لسانیات حمداللہ عبدالرحمان کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو غائب ہیں۔ انہیں جنوری 2019 میں قید کیا گیا تھا۔ جب کسی قوم پر ظلم ہوتا ہے تو اس کے دانشور سب سے پہلے مارے جاتے ہیں۔ ایک دانشور کی حیثیت سے میرے والد کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا۔ بیرون ملک کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ویغر ماہر لسانیات، اسکالرز اور پبلشرز کی پکڑ دھکڑ کو چینی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے ویغر نسل کی شناخت اور ثقافت کو مٹانے اور اس کو غالب مینڈرن بولنے والی ہان آبادی میں شامل کرنے کی ایک مہم کے طور پر دیکھ رہی ہیں۔ تاہم چینی حکومت ویغر دانشوروں پر کریک ڈاؤن کی خبروں سے انکار کرتی ہے۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اگر ویب سائٹ تک رسائی میں آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو facebook.com/VOA اردو کا پیج بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ووٹرز کے لیے ایک بہت اہم اور متنازع موضوع ہے اسلحہ رکھنے کا حق۔ اب امریکی آئین شہریوں کو یہ حق تو دیتا ہے، لیکن میس شوٹنگز کے واقعات کی وجہ سے بہت سے لوگ قوانین میں سختی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلحہ ہی انہیں کسی جرم کی صورت میں تحفظ دے سکتا ہے۔ تو صدارتی انتخابات کے اس دوڑ میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس اس اہم موضوع پہ کتنا مختلف موقف رکھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اسلحہ رکھنے کا حق، یہ حق امریکی آئین میں درج ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ اگر ڈیموکریٹس جیت کر وائٹ ہاؤس پہنچ جاتے ہیں تو یہ حق چھین لیا جائے گا۔ وہ یقیناً آپ کی بندوقیں آپ سے لے لیں گے، یہ اتنا ہی یقینی ہے جتنا آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا۔ یہ یا تو آپ کی بندوقیں لے لیں گے یا دوسری ترمیم ختم کر دیں گے۔ اس ملک کی بنیاد میں بندوقوں کے کردار کی وجہ سے دوسری ترمیم سے ملنے والے حقوق ہمیشہ امریکی سیاسی بحث کا اہم حصہ رہے ہیں۔ ایک ظالمانہ حکومت کو روکنے کے قابل ہونے کے نام پر اور یوں اس خواہش کی بنا پر کہ آپ کو یہ تحفظ ہر وقت حاصل ہو، یہ یقینی بنایا گیا ہے اور پورے امریکی معاشرے میں موجود ہے۔ ریپبلکن نیشنل کنونشن کی پہلی رات ریاست مزوری کے اٹارنیز مارک اینڈ پیٹریشیا میکلوسکی نے اسلحہ رکھنے کے حقوق پر زور دیا۔ یہ جوڑا اپنے گھر کے سامنے سیاہ کے حقوق کی تنظیم بلیک لائیوز میٹر کے مظاہرین پر بندوق تاننے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر مشہور ہوا تھا۔ صدر ٹرمپ اپنے گھروں اور کنبوں کی حفاظت کے لیے ہر امریکی کے خدا کی طرف سے دیے گئے حقوق کا دفاع کریں گے۔ اسلحے کے حقوق کے حامیوں کا کہنا ہے کہ بندوقوں کو محدود کرنا اس کا جواب نہیں ہے۔ پارکلینڈ ہائی اسکول میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والی ایک نوجوان لڑکی کے والد نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے اسکولز کی سخت حفاظتی پالیسیوں کی حمایت کر کے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے بچوں کی حفاظت کا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ شخص دوبارہ منتخب ہو۔ لیکن حالیہ برسوں میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات کے بعد گن کنٹرول کے لیے قانون سازی کے مطالبوں کی حمایت میں مظاہرے تیز ہو گئے ہیں۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق زیادہ تر امریکی اسلحے کے حق پر پابندیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اس مسئلے پر اتنا زیادہ اتفاق رائے ہے کہ اسے گزشتہ ہفتے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں اجاگر کیا گیا تھا۔ بندوقوں سے ہونے والے تشدد میں کمی کی پالیسیوں پر توجہ مرکوز کرنا ایک ایسی چیز ہے جس سے ڈیموکریٹک پارٹی میں موجود ہر کوئی متحد ہو سکتا ہے، لہٰذا اس پر توجہ دینے کی بات سمجھ میں آتی ہے بجائے اس کے کہ کوئی اور مدعا جو زیادہ ہی متنازع ہو۔ سابق صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگر وہ منتخب ہوتے ہیں تو وہ بیک گراؤنڈ چیکس پر زور دیں گے، آتشی اسلحے پر پابندی اور ریڈ فلیگ قوانین پر زور دیں گے۔
ایسے قوانین جن کے تحت ایسے لوگوں سے اسلحہ لے لیا جائے گا جو خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ سابق خاتون رکن کانگریس گیبی گیفرڈز جو 9 سال پہلے ایک بندوق بردار کے ہاتھوں شدید زخمی ہو گئی تھیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ اہم اصلاحات ہوں گی۔ We can let the shooting continue. یا تو ہم شوٹنگز جاری رکھنے کی اجازت دے دیں یا ہم اس پر کوئی فیصلہ کر لیں۔ ہم اپنے خاندانوں اور اپنے مستقبل کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم ووٹ دے سکتے ہیں، ہم تاریخ کی درست سمت پر ہو سکتے ہیں۔ ہمیں جو بائیڈن کا انتخاب کرنا چاہیے۔ Joe Biden. ایک ایسے انتخاب میں جس میں بہت سارے معاملات داؤ پر ہیں، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسلحے کا مسئلہ ابھی بھی بہت تشویش کا باعث ہے۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جو واقعی امریکی رائے دہندگان کے ذہن میں بہت اہم ہیں، اور ان میں سے ایک گن رائٹس ہیں۔ لہٰذا بہت سے ووٹرز ایسے ہیں جو سنگل ایشو کی وجہ سے ووٹ ڈالیں گے اور اسی امیدوار کا انتخاب کریں گے جو ان کے خیالات کے مطابق مسئلے کا حل سوچتا ہے۔ اسی ماہ پیو ریسرچ کے سروے کے مطابق رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 55% کا خیال ہے کہ گن پالیسی 2020 کے انتخابات میں ان کے ووٹ کے فیصلے کا ایک بہت اہم حصہ ہوگی۔ کیتھرین جپسن کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ ڈیموکریٹس کے بعد اب ریپبلکنز کا 4 روزہ کنونشن بھی ختم ہونے کو ہے۔ دونوں ہی جماعتوں نے اپنا ایجنڈا اور اپنا امیدوار ٹیلی ویژن سکرینز کے ذریعے ملک بھر کے ووٹرز کے سامنے پیش کیا۔ اب تک جو رائے کے جائزے سامنے آئے ہیں ان میں جو بائیڈن کو ڈونلڈ ٹرمپ پہ سبقت تو حاصل ہے، لیکن وائس آف امریکہ نے کچھ ایسے ووٹر سے بات کی ہے جنہوں نے 2016 کے انتخابات میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت نہیں کی تھی، لیکن دوسری مدت کے لیے انہیں منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ اس سال کے ریپبلکن نیشنل کنونشن میں صدارتی دور کے لیے امریکہ بھر سے پارٹی ڈیلیگیٹس نے صرف ایک ہی امیدوار یعنی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے حمایت کا اعلان کیا، مگر 2016 کے انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ہماری ریاست میں صدر ٹرمپ کی مقبولیت بہت کم تھی۔ 4 سال پہلے ریپبلکن پارٹی کی ڈیلیگیٹ ایمی ونڈر نیوٹن نے فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو کی حمایت کی تھی اور انتخابات میں صدر ٹرمپ کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ مناسب ثابت ہوں گے، نہ ہی میں یہ جانتی تھی کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کریں گے، لیکن اب ان کے مطابق صدر ٹرمپ نے انہیں غلط ثابت کر دیا ہے۔ وہ مشکل مسائل میں ہاتھ ڈالنے سے نہیں گھبراتے۔ حال ہی میں ہونے والے مشرق وسطیٰ کے امن مذاکرات ہمارے سامنے ہیں، جو صدر ٹرمپ کی جانب سے کیے جانے والے اہم کاموں کی ایک بڑی مثال ہے۔ آسکر براک ٹینیسی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس سال اپنی ریاست کی طرف سے صدر ٹرمپ کو ملنے والے ووٹس پر وہ فخر محسوس کر رہے ہیں، لیکن 2016 میں آسکر براک بھی مارکو روبیو کی حمایت کر رہے تھے۔ ٹرمپ کے الفاظ تازہ ہوا کا جھونکا تھے۔ میرا مطلب ہے وہ گزشتہ 2 دہائیوں میں سامنے آنے والے اسٹیبلشمنٹ کے دیگر سیاستدانوں سے بہت مختلف نظر آئے اور انہوں نے کچھ نیا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن 2016 میں آسکر براک بھی مارکو روبیو کی حمایت کر رہے تھے۔ آسکر براک کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے کورونا وائرس کے پھیلنے سے پہلے معیشت کو مضبوط کیا ہے اور ملازمتیں مستحکم کی ہیں۔ پیو ریسرچ کا ایک جائزہ بتاتا ہے کہ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں ہر 10 میں سے 8 ووٹرز کے لیے سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہی ہے۔ برینڈی سنائپس نے بھی اب اپنی حمایت کا رخ صدر ٹرمپ کی جانب موڑ دیا ہے۔ اس سے پہلے وہ ٹیکساس کے سینیٹر ٹیڈ کروز کی حمایت کر چکی ہیں، لیکن پھر ان کے بیٹے کے کہنے پر انہوں نے ٹرمپ کی ریلی میں شرکت کی۔ وہ بہت مختلف سنائی دیے اور وہ اپنے دل کی بات کہنے سے خوفزدہ نہیں تھے، اور اسی وقت میں نے اپنے آپ سے کہا یہ شخص جیت جائے گا۔ برینڈی سنائپس کے لیے صدر ٹرمپ کا چین کی جانب رویہ انہیں سب سے زیادہ بھایا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو ملک کے اندر ہی تیار کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ دوسرے ملکوں سے جو کچھ بھی تیار کروائیں، مقامی صنعتوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں 2 ماہ سے کچھ زیادہ کا وقت بچا ہے اور ووٹرز کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے کی جانے والی معیشت کی بحالی کی کوششیں انہیں آئندہ 4 سال کے لیے صدارتی کرسی پر واپس لانے کے لیے کافی ہیں یا نہیں۔ کیرولن پرسوٹی کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ شکریہ 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 کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے۔
پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کے بعد دفاتر اور کاروباری مراکز تو کھل چکے ہیں، لیکن سکولز اور کالجز ستمبر کے دوسرے ہفتے میں کھولے جائیں گے۔ والدین اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کلاس رومز طالب علموں کی آمد کے لیے کس حد تک تیار ہوں گے، اس بارے میں آج دیکھتے ہیں اسلام آباد سے گیتیارہ انیس کی یہ رپورٹ۔ نور زمان اپنے 15 سالہ بیٹے کو ان کے اسکول لائے ہیں، جہاں میٹرک کے امتحانات کی تیاری کے لیے خصوصی کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ان کی نظر میں اسکول کھولنے کا فیصلہ درست وقت پر کیا گیا، کیونکہ آن لائن کلاسز تک سب طلباء کو رسائی حاصل نہیں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ 15 ستمبر کو اسکول جو ہے اوپن ہو رہے ہیں، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ 9th اور 10th کلاس کے جو بچے ہیں ان کو جو ہے اس سے بھی پہلے اگر بلا لیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ 15 اگست سے ملک کے مختلف حصوں میں محدود پیمانے پر نجی اسکول کھولے جا چکے ہیں۔ آل پاکستان اسکولز اینڈ کالجز فیڈریشن کے نائب صدر ملک ابرار سمجھتے ہیں کہ اسکولوں کو مزید بند رکھنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ سینئر کلاسوں کے طلباء کے والدین کی طرف سے دباؤ ہے جو اپنے بچوں کا پورا تعلیمی سال ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ان کی تنظیم اب اسکولوں میں حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے میں لگی ہے۔ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ 6 فیٹ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کے درمیان، تو وہ ہم ایک چیئر چھوڑ کے نیکسٹ چیئر پہ بچوں کو بٹھا رہے ہیں۔ ٹمپریچر گن سے ہم بچوں کا ٹمپریچر چیک کرتے ہوتے ہیں۔ سیکنڈلی ان کے ہاتھ دھونے کی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے، سینیٹائزر اسکول میں موجود ہوتا ہے۔ ماسک اگر بچے گھر سے لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز اسکول خود پرووائڈ کر دیتے ہیں انہیں۔ کم عمر طلبہ کے والدین اسکول کھولنے کے حکومتی فیصلے سے کچھ خاص مطمئن نہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ SOPs کا اطلاق چھوٹے بچوں پر ممکن نہیں۔ 6 سالہ زینب کی والدہ کا کہنا ہے کہ اسکول کھل بھی جائیں تو وہ اپنی بیٹی کو کلاس روم میں بھیجنے کا فی الحال ارادہ نہیں رکھتی۔ اب دے آر نمبر آف کڈس جو کہ اس کی کلاس میں آئیں گے، اور ہر ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، ایک ڈفرینٹ فیملی سے آ رہا ہے۔ انہوں نے کوارنٹین کیا تھا یا وہ SOPs پہ فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے۔ تو ابھی رائٹ ناؤ میرا یہی ہے کہ ہم شاید ابھی اس کو بھی یہی پریفر کریں گے، اور گورنمنٹ سے بھی بلکہ ریکویسٹ کریں گے کہ ابھی چھوٹے بچوں کے لیے ایٹ لیسٹ جو بھی گریڈ 1 2 3 ہے، ان کے لیے ابھی کچھ عرصے کے لیے اسکولس بند ہی رہیں تو بہتر ہے۔ وزارت تعلیم کی پارلیمنٹری سیکرٹری وجیہہ اکرم کہتی ہیں کہ حفاظتی اقدامات کے اطلاق کو یقینی بنانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی پر جولائی سے ہی عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ البتہ کسی خاص عمر کے بچوں کے لیے اسکول کھولنے یا نہ کھولنے کی تجویز زیر غور نہیں۔ SOPs کو دیکھیں بنانا بہت آسان ہے، لیکن ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، ٹیچرز کو ایون ٹریننگ کیسے دینی ہے، بچوں کو ٹریننگ کیسے دینی ہے، اسٹاف کو کیسے سمجھانا ہے کہ ان SOPs کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے 15 جولائی کو اس لیے کھولا گیا اسکولس کو کہ وہ اسٹاف وہاں پہ آ جائے، ٹیچرز آ جائیں، وہ بھی سب SOPs کو، سوشل ڈسٹینسنگ کو، ماسکس کو اور ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے۔ تو وہ اب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور جو باقاعدہ جو SOPs جن کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے گا وہ 7 ستمبر کو NCOC کی طرف سے جاری کیے جائیں گے۔ ابھی ہم نے ایک براڈر گائیڈ لائن جو کہ ایک جنرل سب اسکولس کے لیے جو اس وقت ضروری ہے وہ سب ان کو دے دی ہیں، اور اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ وجیہہ اکرم کے مطابق تعلیمی اداروں کے لیے حتمی SOP 7 ستمبر کو جاری ہوں گے۔ پاکستان میں لاکھوں بچے پھر سے اپنی تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کے منتظر ہیں، اور جب یہ طالب علم مل کر کلاس رومز میں بیٹھیں گے تو اسکولوں کی انتظامیہ اور حکومت کا اصل امتحان شروع ہوگا۔ گیتیارہ انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ کرونا وائرس کے باعث بچوں کی تعلیم آن لائن منتقل ہونے سے والدین تو پریشان ہی ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ طریقہ تعلیم مستقبل میں زیادہ عام ہو سکتا ہے، بلکہ روایتی طریقوں سے زیادہ مؤثر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں بچے نئے تعلیمی سال میں آن لائن کلاسیں لے رہے ہیں، اور والدین کے لیے یہ کسی چیلنج سے کم نہیں۔ لیکن ایک ٹیکنالوجی کمپنی کی CEO کو امید ہے کہ کووڈ کی عالمی وبا تعلیمی شعبے میں ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ یہ تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے، کیونکہ میں نے اپنے پورے کیریئر میں ٹیکنالوجی کو کلاس روم میں پہنچانے کی کوشش کی، اور مجھے بہت مخالفت کا سامنا رہا ہے۔ نیکول لزارو کو گیمز بہت پسند ہیں۔ وہ ویڈیو گیمز ڈیزائن کر کے ورچوئل اور آگمنٹڈ ریالٹیز میں انہیں تشکیل بھی دیتی ہیں، اور گیمنگ، ٹی وی اور فلم کی دنیا کی نامور کمپنیز کے ساتھ کام کر چکی ہیں۔ آن لائن کچھ سیکھنے کے لیے گیمز اور ورچوئل ریالٹی کی ٹیکنالوجی کے استعمال کی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ نیکول کی بنائی ہوئی ایک گیم فالو دا وائٹ ریبٹ کھلاڑیوں کو دنیا بھر کے سفر پر لے جاتی ہے۔ ہم دنیا میں مختلف مقامات کی سیر کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی دنیا نے ترقی کی۔
نکول کہتی ہیں کہ بچے جو معلومات ورچوئل ریالٹی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اسے زیادہ یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ لیکچر نہیں بلکہ ایک مکمل تجربہ ہوتا ہے. لیکن جب ہر بچے کے پاس کمپیوٹر اور اسمارٹ فون تک نہیں ہے تو ورچوئل ریالٹی کی کیا بات کی جائے جس کے لیے ایک ہیڈ سیٹ کی قیمت $200 سے شروع ہوتی ہے. ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ. بچوں کو تیز رفتار انٹرنیٹ، جدید آلات دیے جائیں اور ان کا ایک دوسرے سے رابطہ قائم کیا جائے، اور جب ایک بار یہ ہو جائے تو پھر VR کی طرح ٹیکنالوجی کی ایک لمبی فہرست ہے جو انتہائی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. ہمیں ہارڈ ویئر کو سستے داموں فروخت کرنا ہوگا، اساتذہ کو سکھانا ہوگا اور پھر ہمیں تجربہ کرنا ہوگا تاکہ طلبہ VR کے ذریعے چیزوں کو دیکھ سکیں. اگر ایسا واقعی ممکن ہو تو شاید والدین کی بھی بچوں کو آن لائن تعلیم دلانے کے بارے میں فکر کچھ کم ہو جائے. ڈیانا مچیل کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ. عالمی ادارہ صحت نے اس ہفتے براعظم افریقہ کو پولیو سے پاک قرار دے دیا. نائجیریا وہ واحد ملک تھا جہاں اس وائرس کے خاتمے کا انتظار کیا جا رہا تھا اور اب وہاں بھی پچھلے 3 سالوں کے دوران کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. اس کامیابی پہ نائجیریا میں خوشی تو منائی جا رہی ہے، لیکن پولیو کا شکار افراد یہ کہتے ہیں کہ خطرہ اب بھی مکمل طور پہ ٹلا نہیں. مصباح لاون دیدی بچپن میں پولیو کے بعد زندہ تو بچ گئے لیکن ان کی دونوں ٹانگیں مفلوج ہو گئی تھیں. معذوری کی وجہ سے وہ دوسرے تندرست کھلاڑیوں کے ساتھ اپنا پسندیدہ کھیل کھیلنے سے قاصر تھے، تو انہوں نے 1988 میں پولیو سے بچ جانے والے افراد کے کھیلنے کے لیے پیرا ساکر کی بنیاد رکھی. کچھ ہی عرصے بعد نائجیریا میں پولیو سے بچنے والوں کی ایسوسی ایشن تشکیل دی گئی. اب لاون جیسے متاثرین اپنی کہانیوں کے ذریعے پولیو وائرس اور ویکسین کے بارے میں آگہی پھیلانے میں مدد کر رہے ہیں. بہت سے لوگ عقیدے کی بنیاد پر علاج مسترد کر رہے تھے. کچھ کا خیال تھا کہ یہ نائجیریا کی آبادی کم کرنے کے لیے مغرب کی ہیرا پھیری ہے. کچھ مسلمانوں کے خیال میں ان کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. ہر ایک کے اپنے عقائد تھے اور پھر حکومت کو کچھ لوگوں تک پہنچنے میں اس لیے بھی دشواری تھی کیونکہ انہوں نے پہلے ہی پولیو کے قطرے نہ پلانے کا فیصلہ کر لیا تھا. لاون نے پیرا فٹ بال شروع کیا جو اب ایک قومی کھیل ہے جس میں اکتوبر میں پولیو کے عالمی دن پر بڑے ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوتا ہے. پولیو سے بچ جانے والے افراد جیسے بیلو عبدالحی پیرا فٹ بال سٹار ہیں. مجھے پیرا فٹ بال کھیلنے میں بہت لطف آتا ہے. میں اسے باقاعدگی سے کھیلتا ہوں. میں نے لگوس سے 1997 میں پیرا ساکر میں شمولیت اختیار کی تھی اور اب میں ان ستاروں میں شامل ہوں. نائجیریا براعظم افریقہ میں اس بیماری سے لڑنے والا آخری ملک ہے. یہاں بورنو کے خطے میں بدامنی کے دوران کیسز بڑھ گئے تھے. اس کے بعد 2016 سے اب تک یہاں ایک کیس بھی رپورٹ نہیں ہوا ہے. ہم دشمنوں کی سرحدوں کے پار بچوں تک نہیں پہنچ سکے. جب بچے باہر آنا شروع ہوئے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ چاڈ جھیل کے آس پاس بورنو میں ابھی کچھ مرض کا پھیلاؤ جاری ہے، لیکن پھر بوکو حرام کی بغاوت کے باعث بھی صورتحال غیر محفوظ تھی. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری کمیونٹیز تک رسائی ممکن نہیں تھی. نائجیریا کو افریقہ میں پولیو ختم کرنے کی لڑائی میں شامل ہوئے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے کے بعد اب پولیو سے بچ جانے والے جشن منا رہے ہیں، لیکن پولیو اب بھی کہیں اور سرگرم عمل ہے. حکام کا کہنا ہے کہ چوکنا رہنا ضروری ہے. جب تک یہ مرض 2 مقامی ممالک یعنی پاکستان اور افغانستان میں پایا جاتا ہے تو یہ گنجائش موجود ہے کہ جنگلی پولیو وائرس کسی بھی افریقی ملک یا نائجیریا میں درآمد ہو سکتا ہے. یہ تشویشناک ہے. نائجیریا میں معذوروں کے حقوق کے ایک گروپ کا کہنا ہے کہ ملک میں 40% معذور افراد پولیو سے بچ جانے والے ہیں، جن میں سے بیشتر غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. نائجیریا میں پولیو کے خاتمے سے بالا تر مصباح لاون دیدی کہتے ہیں کہ وہ کھیلوں کے ذریعے بچ جانے والوں کو امید دلانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے. ٹیموتھی اوبیزو کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ. اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہے گا. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.